سفر کے مشہور ہاتھی مولا بخش کا یہ حیرت انگیز واقعہ لکھا ہے کہ مولا بخش ایک قدیم اور بوڑھا ہاتھی تھا۔ اس نے کئی بادشاہوں کو سواری دی تھی۔ اس ہاتھی کی عادتیں بالکل انسان کی تھی۔ قد و قامت میں ایسا بلند و بالا ہاتھی ہندوستان کی سرزمین میں نہ تھا اور نہ اب ہے۔ یہ ہاتھی بیٹھا ہوا اور دوسرے ہاتھیوں کے قد کے برابر ہوتا تھا۔ خوبصورتی میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا، کسی آدمی کو سوا ایک خدمتی کے پاس نہ آنے دیتا تھا۔ جس دن بادشاہ کی سواری ہوتی تھی، اس سے ایک دن پیشتر شاہی چوکیدار جا کر حکم سنا دیتا تھا کہ میاں مولا بخش، کل تمہاری نوکری ہے، ہوشیار ہو جاؤ، نہا دھو کر تیار رہو۔ بس اس وقت سے ہوشیار ہیں۔ جس وقت ہوادار سواری میں بادشاہ نہ کارخانے کے دروازے سے برآمد ہوتے، چیخ مار کر 3 سلام کیے اور خود ہی بیٹھ گیا۔ جس وقت تک بادشاہ سوار نہ ہو لیے اور خواص نہ بیٹھ جائے، کیا مجال کے جنبش کر جائیں۔ جب بادشاہ سوار ہو لیے اور فوجدار نے اشارہ کیا، فوراً کھڑا ہو گیا۔ مختصر یہ کہ جب سواری سے فرصت پائی، پھر ویسا ہی مست ہے جیسا تھا۔ یہ کمال اس ہاتھی کو حاصل تھا۔ جب فیل خانہ شاہی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو مولا بخش نے دانہ پانی چھوڑ دیا۔ فیل بان نے جا کر سانڈرس صاحب کو اطلاع دی کہ ہاتھی نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ سانڈرس صاحب کو یقین نہ آیا، فیل بان کو گالیاں دی اور کہا کہ ہم چل کر خود کھلوائیں گے۔ وہ 5 روپے کے لڈو اور کچوریاں ہمراہ لے کر ہاتھی کے تھان پر پہنچے اور شیرینی کا ٹوکرا ہاتھی کے آگے رکھوا دیا۔ ہاتھی نے جلا کر ٹوکرے کو اس طرح کھینچ کر مارا کہ اگر کسی آدمی کے لگتا تو کام تمام ہو جاتا۔ ٹوکرا دور جا گرا اور تمام شیرینی بکھر گئی۔ سانڈرس صاحب بولے، یہ ہاتھی باغی ہے، اسے نیلام کر دو۔ چنانچہ اسی روز صدر بازار میں لا کر کھڑا کیا اور نیلام کی بولی ہوئی۔ کوئی خریدار نہ ہوا۔ ایک پنساری نے 250 روپے کی بولی دی۔ اسی بولی پر صاحب نے نیلام ختم کر دیا۔ فیل بان نے ہاتھی سے کہا کہ لے بھائی، تمام عمر تو نے بادشاہوں کی نوکری کی، اب تقدیر پھوٹ گئی کہ ہلدی کے گرا بیچنے والے کے دروازے پر چلنا پڑا۔ یہ سنتے ہی ہاتھی کھڑے قد سے زمین پر گرا اور جاں بحق ہو گیا۔